تو معلوم ہوا کہ گناہ جو ہے وہ انسان کے دل سے ایمان کے نور کو سلب کر لیتا ہے۔ اب کیا مطلب ہے اس نور کے سلب کرنے کا؟ اس کی تفصیل میں جائیں تو لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت ہوگی، لیکن مختصر بات یہ ہے کہ جب ایمان کا نور قلب میں پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے، تو پھر انسان جو ہے وہ اس کا خود طبعی میلان وہ طاعات کی طرف ہوتا ہے، عبادات کی طرف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کی طرف ہوتا ہے، اور گناہوں کی طرف جو رغبت ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ جتنا جتنا ایمان کا نور بڑھے گا اتنا ہی گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ شروع میں آدمی بتکلف نگاہ گناہ چھوڑتا ہے، دل چاہ رہا ہے، دل مچل رہا ہے، دل کی خواہش ہے، تقاضا ہے کہ یہ گناہ کر لوں، لیکن پھر وہ زبردستی اپنے اوپر زبردستی کر کے اور اپنے نفس کی خواہش کو کچل کر بچ جاتا ہے۔ تو جوں اپنی خواہشوں کو کچل کر بچتا رہے گا اتنا ہی ایمان کا نور بڑھتا رہے گا۔ پھر ایک مرحلہ ایسا آ جائے گا کہ گناہوں سے نفرت ہی ہو جائے گی۔ تو یہ مانگ رہے ہیں سرکار دو عالم کہ یا اللہ مجھے یہ نور عطا فرما دے۔ اب وہ ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بذات خود نور تھے، لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سراپا نور ہی نور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سراپا نور بنایا تھا، لیکن کیوں مانگ رہے ہیں؟ تاکہ اپنی امت کے لوگوں پر شفقت فرما کر امت کے لوگوں کو سکھائیں کہ خدا کے بندو یہ چیز مانگنے کی ہے، نور مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور اس نور کا تقاضا کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ گناہوں سے حفاظت بھی ہوگی۔ گناہوں کی گناہوں سے بچنے سے نور پیدا ہوتا ہے، اور جب نور پیدا ہوتا ہے تو آپ مزید گناہوں سے بچنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے، مزید ہمت ہوتی ہے تو مزید نور آتا ہے۔ یہ ایک تسلسل ہے جو بندے کو ساری زندگی جس کو حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نگاہ کے غلط استعمال سے کیا ہوتا ہے کہ یہ نور ایمان جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا بندے کو، اس سے محرومی ہو جاتی۔ یہ آنکھ کا نور ہے نا جس سے دیکھ رہے ہو، یہ آنکھ ہی کا تو نور ہے نا، کس کا عطا کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جس نے یہ دے دیا ہو؟ مفت دے دیا، بے مانگے دے دیا، کوئی قیمت وصول نہیں کی، ساری زندگی تم اس کو استعمال کر رہے ہو، اور اتنی نازک مشین دے دی ہے کہ اس کے کل پرزوں کا اور اس کے رگ پٹھوں کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ایک ہمارے دوست ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عطا فرمائے، وہ آج کل بیمار ہیں، آنکھوں کے امراض کے اسپیشلسٹ ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ صرف آنکھ کے اندر 11 قسم کی اسپیشلائزیشن ہے۔
اس چھوٹی سی آنکھ کے اندر جو کائنات بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کائنات کے جو اب تک 11 قسم کے مختلف لوگ ہوتے ہیں، جو کوئی ایک چیز کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی دوسری چیز کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی تیسری چیز کا اسپیشلسٹ ہے، 11 قسم کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. اور جب ذرا سی کوئی کھٹک ہو جائے آنکھ میں، کوئی تنکا پڑ جائے، پھر دیکھو کیا بے چینی ہوتی ہے. اگر بینائی خدا نہ کرے کسی وقت اس میں کمی آ جائے تو انسان ساری دنیا کی دولت لٹانے کو تیار ہو جاتا ہے کہ یہ میں لٹا دوں لیکن میری یہ بینائی واپس آ جائے. بے مانگے مفت دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی، پیدائش سے لے کر مرتے دم تک یہ چل رہی ہے. تو اس کائنات کو، آنکھ کی اس کائنات کو اگر گناہ سے آلودہ کرو گے، اللہ کی دی ہوئی اس مشین کو اللہ تعالیٰ کی معصیت سے آلودہ کرو گے، تو اس کا چاہے تمہاری بینائی سلب نہ ہو، لیکن جو اس کے اندر اللہ نے نور ایمان رکھا ہے وہ سلب ہوتا جائے گا. جب وہ سلب ہو جاتا ہے تو اللہ بچائے انسان کی مت الٹ جاتی ہے. وہ برے کو اچھا اور اچھے کو برا سمجھنے لگتا ہے.